حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن بہت شدت کی بھوک لگی تھی. بھوک کی شدت نے اتنا مجبور کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے. ٹہل ہی رہے تھے کہ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت ابو بکر صدیق پر پڑی. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو بکر تمہیں گھر سے باہر نکلنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ تم اس وقت کیوں گھر سے باہر نکلے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا اللہ کے رسول بھوک کی شدت نے مجھے تڑپایا، بھوک کی شدت نے ایسا مجبور کیا، ایسا پریشان کیا کہ میں گھر سے باہر نکل گیا. اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی گھر سے باہر نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر تم کیوں گھر سے باہر نکلے؟ تمہیں کس چیز نے مجبور کیا اس بات پر کہ تم گھر سے باہر نکلو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی جواب میں فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے بھوک کی شدت نے ایسا پریشان کیا، ایسا مجبور کیا کہ میں گھر سے باہر نکل آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابی سے فرمایا کہ چلو ابو الحسن کے باغ میں ہم چلتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ دو صحابی ابو الحسن کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. جب وہاں پہنچتے ہیں تو ابو الحسن رضی اللہ عنہ گھر پر موجود نہیں ہے. ان کی بیوی نے دیکھا تو نہایت ہی خوش و خرم ہو گئی کہ حضور کی ہمارے گھر میں آمد ہوئی ہے، ہمارے گھر تشریف لائے ہیں. فوراً چادر بچھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ دونوں صحابی اس چادر پر تشریف فرما ہوئے. اتنے میں ابو الحسن کی بیوی نے کھجور، اس وقت صرف انگور موجود تھا تو وہ انگور ان کے سامنے پیش کیا. اللہ کے نبی نے بھی کھانا نوش فرمایا اور وہ دونوں صحابی نے بھی نوش فرمایا، تناول فرمایا. چنانچہ اتنے میں ابو الحسن رضی اللہ عنہ بھی گھر تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور ہمارے گھر تشریف لائے ہیں تو خوشی کے مارے انتہا نہ رہی اور خوشی کے مارے ان کے گھر میں ایک بکری تھی، ان کو انہوں نے ذبح کیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں ان کو گھومتا ہوں، تم روٹیاں پکاؤ. چنانچہ دونوں مل کر حضور کی میزبانی کے لیے، ضیافت کے لیے کام میں لگ گئے. حضرت ابو الحسن بکری بھون رہے ہیں اور ان کی بیوی روٹیاں پکا رہی ہے. جب کھانا تیار ہو گیا حضور کے سامنے پیش کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوب کھایا، صحابہ نے بھی خوب کھایا. کھانے سے جیسے فارغ ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگے، دہاڑے مار کر رونے لگے. اب حضور کے رونے کو دیکھ کر جو لوگ وہاں موجود تھے سب کے سب رونے شروع کر دیے. وہاں ایک کوہرام سا بچ گیا کہ آخر حضور کیوں رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں آخر کیوں رو رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمت کر کے حضور سے پوچھا کہ حضور آپ کے رونے نے ہم سب کو رلا دیا ہے، آپ کے رونے کی وجہ سے ہم سب پریشان ہیں کہ آپ آخر کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو روکتے ہوئے کہا ابو بکر یہ جو کچھ بھی ہم نے کھایا ہے، یہ جو کچھ بھی ہم نے کھایا ہے، ان میں سے ہر چیز کے بارے میں قیامت کے دن حساب دینا ہوگا اور پوچھا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ان میں سے ہر چیز کے بارے میں آپ سے سوال ہوں گے. میرے محترم بزرگ دوستو، حضور یہ اس قدر اس لیے رو رہے ہیں کہ آج ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے بھول جاتے ہیں. اللہ کی ہزاروں نعمتیں کھاتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، دوسری قسم کی چیزیں کھاتے ہیں، مگر ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ کل قیامت کے دن ان نعمتوں کا حساب بھی دینا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے ذریعے سے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تم کوئی نعمت استعمال کر رہے ہو اس کا شکریہ ادا کرو، اس کی قدر پہچانو اور اس نعمت کو صحیح استعمال کرو.